مفتی صاحب نے گستاخی کی نہیں ہے، لیکن مفتی صاحب نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے گستاخی ہو چکی ہے۔ گستاخی ہونا اور بات ہے، گستاخی کرنا اور بات ہے۔ اور میں نے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن میں انہیں مطمئن نہیں کر پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے والی رجوع کو تو خیر علماء نے بھی رد کر دیا تھا، لیکن جو دوسرا رجوع حضرت نے فرمایا ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے یہ بات کی ہے کہ میں نے جو بات کی ہے اس کے بارے میں لوگوں کا دعویٰ ہے، اس میں گستاخی ہے یا توہین ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کا دعویٰ ہے، تو جو یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا دعویٰ ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو مان نہیں رہا، بلکہ وہ اس غلطی کو ہمارا دعویٰ کہہ کر رد کر رہا ہے۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس میں اس قسم کا گستاخی کا پہلو نکل سکتا ہے۔ کینیڈا میں جو میرا حالیہ بیان ہوا ہے اس پہ کافی کنٹروورسی پھیلی ہے، اور میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ کہے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی جھلکتی ہے یا اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا۔ پھر بیچ میں حضرت نے بڑے اچھے انداز سے معافی مانگی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ معافی مانگی ہے، اور کہا ہے کہ جی معافی کی یہی صورتیں ہیں کہ میں نے علی الاعلان کیا تھا تو میں علی الاعلان اس سے رجوع کر رہا ہوں اور معافی مانگ رہا ہوں، اور توبے کی جو شرطیں ہیں وہ شرطیں میں پوری کر رہا ہوں۔ تو یہ درمیان والی بات تو بہت بہترین ہے۔ مجھ سے اس ٹاپک کو بیان کرنے میں نیت اگرچہ میری ٹھیک تھی، لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ کی سلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے، تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں۔ مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں، اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ لیکن شروع میں جو انہوں نے کہا لوگوں کا دعویٰ ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ میں نے یہ باتیں نہیں کی لیکن لوگ یوں دعویٰ کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں عوام سے بھی یہ کہا کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے، میری اس گفتگو کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوئی ہے، تو یہاں بھی کیا کہا اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں والی جو بات ہے تو یہاں سے بھی وہ کہتے ہیں کہ بات واضح نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں سے تو یہ لفظ سمجھ آ رہا ہے کہ میں نے بات صحیح کی لیکن آپ لوگ میری بات کو سمجھے نہیں ہیں۔ اگر لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ میں ان سے بھی معذرت کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میں نے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی مولانا طارق مسعود صاحب کے متعلق، اور اس میں میں نے بڑی وضاحت سے یہ بات کی تھی کہ حضرت ہمارے بڑے ہیں، اور یہ کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے تو جو بات غلط ہے اس کو ہم غلط کہیں گے۔ اس پر مفتی طارق مسعود صاحب کی وضاحت بھی آ گئی، اور آج کل یہ معاملہ کافی وائرل ہو چکا ہے، اور پھر ہمارے اکابر علماء نے بھی ان کے اس رجوع کو قبول فرما لیا۔ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، میں نے تو یہ حق ہے کہ ہم کسی سے رجوع کا مطالبہ کریں اور نہ یہ کہ ہم ان کے رجوع کو قبول کر لیں۔ بڑے حضرات نے ان کے رجوع کو قبول فرما لیا، لیکن چونکہ ہمارا تعلق عوام کے ساتھ ہے، ہمارے اکابر نے جو ان کے رجوع کو قبول فرمایا ہے، سر آنکھوں پر ہماری ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے آگے کوئی بات کہہ سکیں۔ تو بہرحال مولانا منظور مینگل صاحب، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان حضرات نے ان کے اس رجوع کو قبول فرما لیا ہے، اور اب اس کے بعد ہمیں کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ ہم ان پر کوئی اعتراض کریں۔ لیکن چونکہ ہم ایک لوگوں میں ملنے جلنے والے لوگ ہیں تو اس لیے ہم مفتی صاحب کے اس رجوع پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ میرے پاس کچھ لوگ آئے اور میں نے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن میں انہیں مطمئن نہیں کر پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے والی رجوع کو تو خیر علماء نے بھی رد کر دیا تھا، لیکن جو دوسرا رجوع حضرت نے فرمایا ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے یہ بات کی ہے کہ میں نے جو بات کی ہے اس کے بارے میں لوگوں کا دعویٰ ہے، اس میں گستاخی ہے یا توہین ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کا دعویٰ ہے، تو جو یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا دعویٰ ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو مان نہیں رہا، بلکہ وہ اس غلطی کو ہمارا دعویٰ کہہ کر رد کر رہا ہے۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس میں اس قسم کا گستاخی کا پہلو نکل سکتا ہے، جیسے ابھی آپ سن لیں گے اس میں، اور آخر میں پھر بیچ میں حضرت نے بڑے اچھے انداز سے معافی مانگی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ معافی مانگی ہے، اور کہا ہے کہ جی معافی کی یہی صورتیں ہیں کہ میں نے علی الاعلان کیا تھا تو میں علی الاعلان اس سے رجوع کر رہا ہوں اور معافی مانگ رہا ہوں، اور توبے کی جو شرطیں ہیں وہ شرطیں میں پوری کر رہا ہوں۔ تو یہ درمیان والی بات تو بہت بہترین ہے، لیکن شروع میں جو انہوں نے کہا لوگوں کا دعویٰ ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ میں نے یہ باتیں نہیں کی لیکن لوگ یوں دعویٰ کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں عوام سے بھی یہ کہا کہ اگر لوگ یہ
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے، میری اس گفتگو کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوئی ہے، تو یہاں بھی کیا کہا، اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں والی جو بات ہے، تو یہاں سے بھی وہ کہتے ہیں کہ بات واضح نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں سے تو یہ لفظ سمجھ آ رہا ہے کہ میں نے بات صحیح کی لیکن آپ لوگ میری بات کو سمجھے نہیں ہیں۔ اگر لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ میں ان سے بھی معذرت کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ تو لوگ اس معاملے میں تشویش کا شکار ہیں اور وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے اس معذرت کو قبول نہیں کر رہے۔ ہاں، جو لوگ درمیان والی بات پہ غور کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ درمیان والی بات جو ہے نا، یہ انہوں نے بالکل معافی مانگی ہے اور توبہ کیا ہے، لیکن جو اول اور آخر کی گفتگو ہے، تو اس اول اور آخر سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ لوگوں کے بقول لوگ اس معذرت کو قبول نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کی نہیں ہے، لیکن اگر آپ یوں سمجھتے ہیں تو چلے میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں، یا اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو چلے آپ کے دعوے کے خاطر میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ تو ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ عوام کو، مسلمانوں کو اس سے جو درد ملا ہے وہ اس دوسرے رجوع سے بھی لوگ خوش نہیں ہیں۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر مفتی صاحب بغیر کسی شرط کے صاف یوں کہہ دے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اس سے آدمی کوئی چھوٹا نہیں بنتا، اس سے انسان کا قد اور بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اور مفتی صاحب کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت اور شہرت دی ہے تو اس میں بھی کمی نہیں آئے گی، اس میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ورنہ ملک کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے تو وہ صورتحال انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ میں اپنا کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اکابر پر اعتماد ہے، لیکن لوگ مفتی صاحب کے اس رجوع سے مطمئن نہیں ہے۔ امید ہے کہ مفتی صاحب اس بات کو محسوس نہیں کریں گے اور اپنے اس معاملے پر نظر ثانی فرمائیں گے، اس لیے کہ مفتی صاحب آئیں گے پاکستان میں ہی، یہاں کے لوگوں سے ان کو واسطہ پڑے گا اور یہاں کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ معاملہ کس حد تک جا چکا ہے، اور معاملہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو امید ہے کہ مفتی صاحب اس معاملے میں تیسری مرتبہ بغیر کسی شرط کے واضح الفاظ میں کہہ دیں کہ جی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں کہنا یوں نہیں چاہتا تھا، میری زبان سے یوں نکل گیا ہے، تو قوم کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اس قسم کے واقعات سے اللہ تعالی ہمیں مزید بھی محفوظ رکھے، اور اللہ مفتی صاحب کو بھی جس طریقے سے وہ بول رہے ہیں تو بظاہر ان کا انداز یہی ہے، ظاہر ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مفتی صاحب ایک عالم دین ہے اور ایک مبلغ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ مفتی صاحب قصدن ایسی کوئی بات کریں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ مفتی صاحب نے گستاخی کی نہیں ہے، لیکن مفتی صاحب نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے گستاخی ہو چکی ہے۔ گستاخی ہونا اور بات ہے، گستاخی کرنا اور بات ہے۔ مفتی صاحب کی شخصیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جان بوجھ پر کبھی بھی ایسے کلمات نہیں کہہ سکتے، لیکن جو وہ کہہ چکے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کے تحفظات ہے۔ تو اگر مفتی صاحب اس پر دوبارہ نظر ثانی فرما لیں تو انشاءاللہ لوگوں کے خدشات دور ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق